علی پور نام کے گاؤں میں سونا نام کی ایک جادوئی گائے رہتی تھی۔ گائے کے گلے میں ایک گھنٹی تھی جو کہ جادوئی گھنٹی تھی۔ گائے جادوئی گھنٹی سے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ پورے گاؤں کو گائے کے جادوئی ہونے کا پتہ تھا۔ لوگ مشکل وقت میں جادوئی گائے سے ہی مدد مانگنے آتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن سیما نام کی غریب عورت گائے کے پاس آتی ہے اور روتے ہوئے بولتی ہے، اے جادوئی گائے، میرے اور میرے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں ہے، خدارا میری مدد کرو۔ ارے سیما بہن، رو مت، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور تمہارا پریوار کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ اتنا کہہ کر جادوئی گائے اپنے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی سے بولتی ہے، اے جادوئی گھنٹی، سیما بہن کو بہت سارا اناج اور میٹھے میٹھے پھل دے دو۔ اتنے میں جادوئی گھنٹی زور زور سے بجنے لگتی ہے اور بہت سارا اناج اور پھل سیما بہن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سیما یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور گائے سے کہتی ہے، اے جادوئی گائے، تمہارا بہت شکریہ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ نہیں سیما بہن، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنا تو میرا فرض ہے۔ گائے کی بات سن کر سیما اپنا سارا سامان لے کر واپس چلی جاتی ہے۔ ایک دن گائے اپنی دوست ٹونی چڑیا سے ملنے جنگل جاتی ہے۔ جادوئی گائے اور ٹونی چڑیا میں گہری دوستی تھی۔ گائے کے گلے میں جو گھنٹی تھی وہ ٹونی چڑیا نے ہی گائے کو دی تھی۔ ٹونی دوست، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر تم نے مجھے یہ جادوئی گھنٹی نہ دی ہوتی تو شاید میں کسی شکاری یا کسائی کے ہاتھوں ماری جاتی اور آج میں اتنے سارے لوگوں کی مدد نہ کر پا رہی ہوتی۔ ارے میری دوست، ایسا کیوں سوچتی رہتی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، تم نا یہ الٹی باتیں سوچنا بند کرو۔ جادوئی گائے سب کی مدد کرتی ہے اور سارے گاؤں میں مشہور ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات گاؤں کے زمیندار کو پتہ چلتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، کیونکہ زمیندار سب کو اپنے آگے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، جو کہ جادوئی گائے کی وجہ سے ممکن نہیں تھا۔ جادوئی گائے کی بات سن کر زمیندار اپنے سینکوں سے بولتا ہے، آخر کون ہے یہ جس کے جادو کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور ہو رہے ہیں؟ زمیندار صاحب، وہ ایک سادہ سی گائے ہے، لیکن اس کے گلے میں جو گھنٹی ہے وہ جادوئی ہے۔ اس کا سارا جادو اس گھنٹی میں ہے جس سے وہ سب کی مدد کرتی ہے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اس گھنٹی کو حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ گائے سب کی مدد کرتی رہی تو میرا راج ختم ہو جائے گا، لوگ میرے آگے جھکنا چھوڑ دیں گے۔ مجھے ہر صورت آج ہی گھنٹی چاہیے۔ جی زمیندار صاحب، میں پوری کوشش کر کے آپ کو وہ گھنٹی لا کر دے دوں گا۔ دوسری طرف جادوئی گائے کا سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے سر پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک رات جب سبھی سو رہے ہوتے ہیں تو زمیندار کا نوکر منہ پہ کپڑا باندھے ہوئے گائے کے پاس جاتا ہے۔ گائے جب اس آدمی کو دیکھتی ہے تو بولتی ہے، جی بھیا، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ آپ کو جو بھی چاہیے میں آپ کی مدد کروں گی۔ ہاں، چاہیے مجھے، لیکن تیری مدد نہیں بلکہ تیرے گلے میں جو گھنٹی ہے مجھے وہ چاہیے۔ اس کے بعد زمیندار کا آدمی گائے کے گلے سے گھنٹی اتار کر لے جاتا ہے۔ پلیز بھیا، میری گھنٹی مجھے واپس کر دو۔ ٹھیک اسی وقت گائے راتوں رات اپنی دوست ٹونی چڑیا کے پاس جنگل جاتی ہے۔ اے ٹونی، میرے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو میری دوست؟ وہ ایک چور آیا تھا اور میرے گلے سے گھنٹی اتار کر لے گیا۔ اب میں کیسے لوگوں کی مدد کروں گی؟ آخر کس کی اتنی ہمت ہوئی گھنٹی چوری کرنے کی؟ میرا نام ٹونی ہے، ٹونی۔ میں چوری کرنے والے کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی، ہاں بالکل بھی نہیں۔ پھر ٹونی چڑیا اڑتی ہوئی باری باری سب کے گھر جاتی ہے اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہے۔ ایسے ہی جب وہ زمیندار کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گھنٹی نظر آ جاتی ہے۔ او اچھا، آخر کار مجھے چور مل ہی گیا۔
یہ زمیندار ہی چور ہے، مجھے تو اس پر پہلے ہی شک تھا۔ پھر ٹونی چڑیا منہ میں گھنٹی دبائے اپنی دوست گائے کے پاس جاتی ہے۔ یہ لو دوست، تمہاری گھنٹی مل گئی، یہ زمیندار کے پاس تھی اور وہی تمہارا چور ہے۔ ایسے ہی جب صبح ہوتی ہے تو زمیندار نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی گھنٹی موجود نہیں تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر گائے کے پاس گیا اور بولا، اے گائے، چپ چاپ مجھے یہ گھنٹی واپس کر دے، ورنہ میں تیرا قیمہ بنا کر کھا جاؤں گا۔ اوئے زمیندار، اب قیمہ تیرا ہی بنے گا، چور کہیں کا۔ گاؤں والوں، یہ زمیندار چور ہے، اس نے گائے کی گھنٹی رات کو چرا لی تھی۔ ہاں، چرائی تھی میں نے، اور میں پھر چراؤں گا، ورنہ اگر یہ گائے سب کی مدد کرتی رہی تو سب گاؤں والے میرے سامنے جھکنا چھوڑ دیں گے۔ زمیندار غصے میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ زمیندار کی بات سن کر سب گاؤں والے طیش میں آ گئے اور لاٹھیاں لے کر زمیندار کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد سب گاؤں والے گائے اور ٹونی چڑیا خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس کے بعد کسی بھی چور نے اس گاؤں کا رخ نہیں کیا۔